اس وزارت کو سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا اقدام ہم نے ان تمام سروسز کو متعارف کرانے، یا اگر وہ سروسز پاکستان پوسٹل سروسز کی جو منافع بخش تھی اور بند کر دی گئی تھی، فیٹ ایف کے نام پر سیونگ اکاؤنٹس کی سروسز بند کی گئی، پینشنرز کو پینشن کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے آتے ساتھ ہی ان دونوں سروسز کو بحال کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں سروسز کو پوسٹل سروسز بحال رکھے گا اور قوم کے سامنے اپنی یہ خدمات ان کی گھر کی دہلیز پر مہیا کرے گا۔ مواصلات کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان کو نہیں دیا گیا، لیکن ہم نے گزشتہ ماہ سکر سے حیدرآباد تک موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پر آغاز کے لیے آج ہم نے دوبارہ چیف منسٹر سے میٹنگ کی، ان کو بریفنگ دی۔ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ کو زمین پر موٹر وے بنتے ہوئے دکھائی دے گا، اور آنے والے 3 سالوں میں انشاءاللہ سکر سے حیدرآباد تک کا موٹر وے بھی آپ کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی تحفے میں دے گی، سندھ عوام کو تحفے میں دے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد سے کراچی تک کے موٹر وے کا جو حصہ ہے اس پر بھی ہماری خواہش ہے کہ یہ موٹر وے بھی ہو اور اس کے ساتھ نئی الائنمنٹ بھی کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے کی اثر نو بنائی جائے۔ شوکت ترین صاحب جو سابقہ وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے جو گفتگو کی، انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ سے جو گفتگو کی کہ ہم جب آئی ایم ایف کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے گفتگو کی کہ کیسے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سبوتاژ کیا جائے، کیسے حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا جس کی تجدید کے لیے ہم گئے، اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے سبوتاژ کرنے کے لیے حکومت کے منصب کو استعمال کیا۔ پاکستان کی اکائی کو توڑنے کے حوالے سے ان کی جو شرمناک گفتگو آپ نے سنی، آج کس منہ سے وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں؟ آپ نے خود سنا کہ ان کو اپنے وزیر نے کہا کہ کیا اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا، تو ان کے جو الفاظ تھے ان کو میں اپنے زبان پر نہیں لا سکتا کہ انہوں نے کس قسم کے غلیظ الفاظ کا چناؤ کیا۔ آپ صحافی حضرات قوم کو یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم ان شرائط سے روگردانی کر سکتے ہیں جس میں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا گیا؟ کیا آج پرائس کنٹرول کا لیور آپ کی موجودہ حکومت کے پاس ہے؟ کیا عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے ہاتھ پاؤں بند کر کے بھوکے جانور کے سامنے نہیں رکھا؟ کبھی کہتا ہے میں نے استعفیٰ دے دیا، کبھی کہتا ہے میں استعفیٰ نہیں دوں گا، کبھی کہتا ہے میں اس اسمبلی پر لعنت بھیجتا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں نے واٹس ایپ کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک فیصلہ کر لو، تم انقلابی ہو، سیاسی ہو کیا؟ یہ غیر ضروری عنصر ہے پاکستان کی سیاست کا، اور ہماری قیادت اس کی نشاندہی کر چکی ہے۔ اس کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ انہوں نے
پاکستان کی تاریخ میں وفاقی حکومت نے ان کے دور حکومت میں جو قرضہ لیا، 70 سال میں پاکستان کی تمام حکومتوں کے قرضے کو اکٹھا کر لیں، وہ قرضہ پاکستان نے نہیں لیا۔ یہ کس منہ سے ہمارے اوپر سوال کر سکتے ہیں، کس منہ سے ہمارے اوپر تنقید کر سکتے ہیں؟ لیکن اتنا اعتماد آپ کو دلاتا ہوں کہ اس قرضے کو اتارنے کے حوالے سے بھی پالیسیاں ہم دیں گے انشاءاللہ۔ یہ یقین کامل ہے کہ اتفاق پاکستان کی معیشت کے لیے ہم نے کیا ہے۔ آج مختلف الخیال حکومت میں تنظیمیں بیٹھی ہیں، اس اتفاق اور اتحاد کی برکت سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کریں گے۔